الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صلوات صلی تھوڑا سا آگے تشریف لیں ذرا سا اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد مجلس اعزاز سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ نحل کے انتہائی پاک و پاکیزہ کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین اپنے حبیب سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ حبیب ہم نے تمہارے اوپر اس کتاب کو اتار دیا۔ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے نزلنا علیک الکتاب ہم نے قرآن پاک کو تمہارے اوپر اتار دیا تبیانا لکل شیء یہ کتاب جو ہم نے تم پر اتاری اس میں ہر شے کا ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے وَہُدًى اور یہ کتاب جو ہم نے تم پر اتاری یہ ہدایت بھی ہے وَرَحْمَةً اور یہ کتاب رحمت بھی ہے وَبُشْرَى اور یہ کتاب خوشخبری بشارت ہے کس کے لیے؟ للمسلمین اسلام لانے والوں کے لیے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں آغاز گفتگو میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اگر اپنے سننے والوں سے پوچھوں کہ جناب قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں تو آپ سب کہیں گے کہ جناب 114 سورے، آیتیں کتنی ہیں 6666 ایک قول کے مطابق۔ میں نے کہا جناب قرآن مجید ذرا لے کر آئے، ایک ساتھ مسجد سے قرآن مجید مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھے اور جا کے لے کے آ گئے۔ میں نے چوم کے مجمع سے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ سب نے کہا یہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں نے چوم کے اسے رکھا، پھر میں نے کہا جناب 114 سورے ہیں قرآن میں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اب ذرا الگ الگ جلدوں میں 114 سورے لے کر آئے۔ ایک صاحب گئے اور 114 جلدیں لے کر آ گئے، اللہ کا میز پہ رکھ دی۔ میں نے کہا کیا ہے جناب؟ ہم 114 سورے۔ اب میں نے ایک سورہ اٹھایا، سورہ حمد، اور مجمع سے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ قرآن ہے۔ پھر میں نے چوم کے اسے رکھ دیا۔ پھر میں نے سورہ بقرہ اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ توجہ فرمائیں، مجھے
کہ جب آیتیں پڑھنی ہے، پیغام دینا ہے، ذرا آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں کہ ہم جس قرآن کے ماننے والے ہیں، جو ہمارے نبی پر اترا ہے، وہ قرآن ہے کیا؟ میں نے چون کے رکھ دیا سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران تیسرا سورہ، اسے اٹھایا میں نے، پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ پھر میں نے سورہ نساء اٹھایا چوتھا سورہ، میں نے پوچھا مجھ میں سے جناب یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ پھر میں نے کہا سورہ مائدہ، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ تو میں پوچھتا گیا کہ جناب سورہ بقرہ کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن۔ میں نے کہا سورہ مائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن۔ میں نے کہا سورہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن، ہے نا؟ ایک سورہ کوئی الگ رکھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا جناب یہ مثلا سورۃ ہے، میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے؟ آپ نے کہا خبردار یہ بھی قرآن ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جناب اگر آپ کسی دریا کے پاس کھڑے ہوں، پنجاب میں دریا بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا، کسی بھی دریا کے پاس کھڑے ہوں، اب میں اشارہ کر دوں دریا کی طرف اور مجمع سے پوچھوں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، تو سارا مجمع کہے گا یہ پانی ہے۔ میں نے پڑھ کر فوراً جگ میں پانی کو نکالا، تو مجھے فرمایا آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر رہا ہوں، پانی نکالا، میں نے کہا جناب یہ جو جگ میں آیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے۔ پھر میں نے اسے گلاس میں ڈالا، میں نے کہا جو گلاس میں آیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے۔ تو دریا بھی پانی، گلاس میں آئے وہ بھی پانی، جگ میں آئے وہ بھی پانی، پورا قرآن وہ بھی قرآن، سورہ بقرہ وہ بھی قرآن، آل عمران وہ بھی قرآن، سورہ مائدہ وہ بھی قرآن، پورا قرآن وہ بھی قرآن، ایک آیت وہ بھی قرآن، ایک سورہ وہ بھی قرآن۔ اب فیصلہ آپ کریں، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک آیت نہ مانے وہ بھی کافر، نہیں جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ اگر تھکے نہ ہو تو ذرا بھول کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ صلی علی محمد آل محمد۔ دیکھیں پورا قرآن قرآن ہے، اس کا ہر حرف قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب قرآن میں دین کے اصول بھی ہیں، دین کے فروع بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ فروع دین میں قرآن میں، اصول دین میں قرآن میں، اس کا نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو، تو ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب فروع دین بھی ہے، اصول دین بھی ہے۔ یہ بزرگ بھی بیٹھے، میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کو آپ اصول دین یاد کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی کہو اول توحید، ایسے ہی نا؟ 5 اصول دین ہے تو کہتے ہیں جناب اول توحید۔ ذرا میرا ساتھ دیجیے تاکہ اسلام کی عظمت پہ جملہ کہہ کے میں بیان کو آگے لے جاؤں۔ ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی فکر ہے اور میں مثالیں دیتا ہوں تاکہ اس فکر کو واضح کر سکوں۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ماشاءاللہ لطف لے گا جو جملہ کرنا ہو۔ بچوں سے کہا جناب اصول دین یاد کرانے کا کرائیں، آپ نے کہا اول توحید، ٹھیک ہے نا؟ اصول دین میں اول توحید۔ اچھا مجھے بتائیں ہم جس زمانے میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کل بھی تھے اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں اللہ سورہ جاسیہ میں کہتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دہریے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور نحیا زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکون الا الدہر، اور ہمیں تو فقط زمانہ مارتا ہے۔ اللہ کہہ رہے حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وما ہم بذالک من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ تو فقط اپنے گمان پر، اپنے دماغ پر، اپنے ظام پر، اپنے ظن پر بھروسہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ دلیل ہے، نہ کوئی آرگومنٹ ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کچھ ہے، جہالت کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد پائے گئے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، آج منکر ہیں، کل بھی منکر تھے۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جناب، آپ کہتے ہیں جناب اول اصول دین میں اول ہے توحید، اول ہے توحید، ہے نا؟ اچھا تو اب گلوب پر ایک تعداد آج بھی موجود ہے جو خدا کو مانتی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ہونا چاہیے تھا کہ جناب اول وجود خدا، پہلے ثابت بھی تو کرو کہ وہ ہے یا نہیں۔ توجہ فرمائیں جملے پہ، پہلے ثابت بھی تو کرو کہ بھائی وہ ہے یا نہیں ہے۔ ذرا میرے جملے پہ سب توجہ فرمائیں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اس کے بعد کا مرحلہ آئے گا کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے۔ پہلا مرحلہ تو اٹکا ہوا ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے لوگ مان ہی نہیں رہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اول وجود خدا اور دوم توحید، لیکن
لیکن یہ کمال ہے ہمارے دین کا کہ اس نے اول وجود خدا نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ کوئی ہے، محمد بتلائے گا کہ کیسا ہے. سلامت مولا آباد میں کیا مل کے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جملے جو ہے توحید پڑھ رہا ہوں میں اور علی والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ علی والے بیٹھے ہوئے نعرے حیدری لگاتے ہیں نا. اور کیوں پڑھ رہا ہوں میں توحید علی والوں کے سامنے؟ کہ میرے مولا علی کا لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا. تھکے نہیں تو میرا ساتھ دیں بھی تھکے تو نہیں ہے نا، فریش آ کے بیٹھے ہوئے تو اتنا خاموش ہو کر نہیں سن رہا. میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آتا ہوں، پھر کئی گھنٹے آگے جانا ہوتا ہے. آپ جتنا میرے پڑھوائیں گے بلوائیں گے اتنا بولوں گا میں. اب یہاں سے لے کے آخر تک آوازیں آنی چاہیے. مجلس کا حسن، مجلس کا جمال یہ ہے کہ ذاکر بھی بولتا ہے اور سامعین بھی بولتے ہیں. تو باتیں ہیں ذرا دقیق، لیکن توحید کی منزلوں کو ہم آسانی سے آگے لے جائیں گے تاکہ کوئی رزلٹ حاصل کر سکے. تو فطرت بتلا چکی کہ کوئی ہے، محمد نے بتایا کہ وہ کیسا ہے. سب بول رہے ہیں آپ خاموش بیٹھے، آواز نہیں آ رہی مجھے آپ لوگ کی. سب ساتھ ساتھ چلتے رہے، ڈرنا نہیں، شرمانا نہیں. میرے مجلس کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کو میں سنانے کے لیے آیا ہوں توحید کا پیغام، اور آپ سنائیں پورے زمانے کو کہ توحید ہے کیا. اور یہ توحید سے جاؤں گا نبوت تک، نبوت سے امامت تک. لیکن ذرا سے میرا ساتھ دیتے رہے، پوری بیداری کے ساتھ چلیں تاکہ فیصلہ ہو. اب میرے نبی نے بتلایا کہ جناب وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. وہ قدیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو سن رہا ہے. وہ آپ کی بھی سنتا ہے، میری بھی سنتا ہے. اسماء الصابین ہے نا، دعائیں پڑھتے ہیں شب جمعہ، دعائیں پڑھتے ہیں. کل گزری ہے شب جمعہ ہے نا، یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین بظلم. کتنے اللہ کے نام ہیں. اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے نور، اے نعمتوں کے برسانے والے. ساتھ دے توحید پڑھا ہوا ایسے نہیں، پوری کائنات کا مرکز ہے توحید، اللہ رب العالمین ہے نا. اے نعمتوں کے برسانے والے. دعائیں کمائل میں کہتا ہے. اچھا دعائیں یستشیر پڑھتے ہیں، دعائیں مجیر پڑھتے ہیں، مفاتیح کھولتے ہیں تو تمام اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں نا. کہیں پر ہے اللہ کریم ہے، کہیں کہتا ہے غفور ہے، کہیں کہتا ہے شکور ہے نا. توحید پڑھ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا. یہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. جس میں اللہ کہتا ہے میں کریم ہوں، کہیں کہتا ہے رحمان ہوں، کہیں کہتا ہے رحیم ہوں، غفار ہوں، جبار، متکبر، قہار، سریع الرضا، جلد راضی ہو جانے والا، دعاؤں کو پورا کرنے والا، شافی ہے، شفا دینے والا، کافی ہے، کفایت کرنے والا، ناصر ہے، مدد کرنے والا. کتنے اللہ کے نام ہیں جو دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں نا. اور قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ، حمد ہے کس کی؟ ماشاءاللہ اللہ کی. یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین. جو بڑا مشکل موضوع ہے، میں اتنا آسان کر رہا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا ہوں، آیتوں کے سہارے ہم اس کو آسان کر کے آگے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے نا. تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. سورہ رحمان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا تعارف کراتے ہوئے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا. بولتے رہنا الرحمن علم. ابھی ایسے نہیں چھوڑوں گا میں، بہت اہم نتیجہ نکالنا ہے مجھے. اور ایک آیت پڑھنے لگا ہوں میں، اس کے لیے ساری تمہید باندھ رہا ہوں. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا جو پڑھنے لگا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا. تو وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ قہار، وہ جبار، وہ کافی، وہ شافی، وہ معافی، وہ رزق دینے والا، وہ خیر الرازقین، وہ رزاق ہے، وہ رزاق، وہ رزاق ہے نا. کتنے نام ہیں اللہ کے جو آپ پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں، زیارت میں پڑھتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں علی والوں، نبی والوں، مجھے ایک ایسا جملہ ملا جس میں اللہ نے عجیب انداز سے، عجیب ڈھب سے، عجیب طریقے سے، عجیب طرز سے، عجیب اسٹائل سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوا. خدا خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شکستہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا بات رکھے تو سننے والے کو. میں اللہ وہ ہوں جو
जमीन के शिकम में, जो जमीन के चौक में, जो जमीन के अंदर, जो जमीन की तह में क्या करता हूँ, दाने को फाड़ता हूँ, दाने को शिकाफ्ता करता हूँ। फालिकुल हब्बे वन्नवा, कुरान की आयत है, मैं जमीन के अंदर दाने को शिकाफ्ता करता हूँ। तो यही तो पैगाम था अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, कि खुदा की जात वहदहुल्ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है, वो कदीर अला कुल्ल शै है। लेकिन जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का। मेरा जुमला अगर पहुंचा यहाँ से आगे तक, मैं बहुत बातें करने के लिए आया। जो मिजाज तौहीद का वो वहदहुल्ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं है। लेकिन जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। उसने दाने में शिकायत किया कि मुझे अल्लाह मानो, नबी ने चांद में शिकायत किया कि मुझे रसूल मानो, अली ने दीवार में शिकायत किया मुझे मौला मानो। सलामत है। मिलके सारे जो है सभी बुलंद सलवात मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सुनिएगा जरा सा, तौहीद पे गुफ्तगू चल रही है और तौहीद में गोशे निकल रहे हैं अली की विलायत के। अल्लाह सलामत रखे, मौला आबाद रखे। मैं हिम्मत करके ये भारी बातें कर रहा हूँ। जरा आप जो नहीं बोल रहे मेरे साथ हुआ करते रहे, जरा खामोश नहीं बैठना, क्योंकि भारी मौजूद छिड़ा हुआ मैंने और भारी मौजूद को सुनाना है उकाड़ा वालों को जो तौहीद को मानते हैं, नबी को मानते हैं, अली को मानते हैं। जरा मेरा साथ देते रहो ताकि जुमला ज़ाया ना होने पाए। मैंने कहा किताबों के मज़ामीन है जो आपको सुना रहा हूँ सब मेंबर पे, और मौला आबाद रखे मैं खड़ा हुआ बैठा हुआ है, बयान को आगे ले जाने के लिए जुमला कह रहा हूँ। नबी ने बताया कि वो एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको मौत नहीं आती, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। हम पैदा होते हैं, बचपना, नौजवानी, जवानी, अधेड़ पर बुढ़ापा, तब्दीली आ गई ना, बंदे हैं तब्दीली आएगी, वो है खालिक। उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई एक एक जुमला इलाहियात का है, दकीक मज़ामीन है जो याद करने वाली मजमून है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जुमला पूरा हेडलाइन होता है, उसको जरा पूरी तरह बेदारी के साथ इस जुमले का इस्तेमाल किया कर ताकि जुमला आगे बढ़ जाए और मैं कोई जुमला कह के आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, तो अब वो खालिक है, वो राज़िक है, नबी ने बताया वो हमेशा से हमेशा रहेगा, उसमें उसको मौत नहीं आती, उसमें कोई तगय्युर नहीं होता, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है ना। नाउज़ुबिल्लाह, हमें तब्दीली आ जाए, अल्लाह में नहीं आती, उसमें हरकत नहीं है, हमें हरकत, हम चलते फिरते, उसमें हरकत नहीं है, ठीक है। वो हमेशा से हमेशा रहेगा, वो हर एक को देख रहा है और हर एक को सुन रहा है, वो आपकी भी सुन रहा है, मेरी भी सुन रहा है ना, वो आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। अच्छा, तो हम सब देखते हैं, देखता अल्लाह भी है। फर्क क्या है, मैं सामने देख रहा हूँ, पीछे नहीं देख पा रहा। मेरा साथ देने वाले वाला बात है, आप मुझे देख रहे हैं, आपके पीछे कौन आ रहा है आप नहीं देख पा रहे। तो अगर खुदा भी हमारी, मैंने कहा बारीक मजमून है, लेकिन ये नतीजा देगा बड़ा खूबसूरत। थोड़ा सा मेरा साथ देते रहे, मिलकर आपकी समातें बेदार है, थोड़ा सा और बेदार करें, जितने मन में बैठा हुआ है उसको मिलकर सुनाए, जहाँ जहाँ आवाज आ रही है कि अब शान तौहीद क्या है, फिर शान रिसालत, शान इमामत मिला के आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे देखने में क्या फर्क है, मैं पीछे नहीं देख पा रहा, आप अपने पीछे नहीं देख पा रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो खुदा भी नाउज़ुबिल्लाह अगर हमारी तरह देखे कि एक तरफ देखे दूसरी तरफ ना देखे, तो फर्ज करें कि एक ही वक्त में ये साहब सदका निकाल रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, वो दुआ पढ़ रहे हैं, मैंने किसी यतीम को खाना खिला दिया, मैंने किसी और दोस्त ने किसी और यतीम को खाना खिला दिया, कोई कार्य खैर कर दिया, किसी ने कोई रुकू में है, कोई सजदे में है। तो अगर खुदा भी हमारी तरह देखे तो एक को देखेगा, बाकी को नहीं देखेगा। इसलिए अकीदा बना कि वो एक वक्त में सबको देखता है। सलामत रहे, ये बारीक बारीक मजमून है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो ये पढ़ना जरूरी है, ये मेंबर का तकाज़ा है ना। वो एक वक्त में सबको देखता है ताकि कार्य खैर में हौसला अफजाई हो जाए। माशाल्लाह, मौला बात रखे, जरा बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही, सामने बैठे हुए खामोश बैठे होते लोग सब मिलकर चला कर, वो एक वक्त में सबको देखता है ताकि कार्य खैर में हिम्मत अफजाई
لڑائی ہو جائے، بندہ مایوس نہ ہو، یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی دے نہ دے وہ دینے والا ہے، کوئی ادا کرے نہ کرے وہ ادا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ روزہ رکھے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پڑوسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس کے دیکھنے پر سے نعوذ باللہ ایمان ہٹ جائے تو کار خیر رک جائے گا یا نہیں؟ اس کے دیکھنے پر سے اگر عقیدہ ہٹ جائے نعوذ باللہ تو کار خیر رک جائے گا نا۔ اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں سب کو دیکھتا ہے۔ اب میں قدم بقدم بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نماز پڑھتے ہو کہ جنت ملے، روزہ رکھتے ہو کہ جنت ملے، ہے نا؟ مجھے بتاؤ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا؟ اگر وہ ہمیشہ سے نہ ہو، دیکھو ایک ایک جملہ ایمان کا ایک ایک جملہ کتنا باحکمت ہے۔ اگر وہ نعوذ باللہ ہمیشہ سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے، نعوذ باللہ، اور میدان قیامت میں مر جائے تو جنت دے گا کون؟ اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ، میرا ساتھ دیتا رہے گا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ اگر وہ عالم نہ ہو تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ بندے نے اچھا کام کیا یا برا؟ وہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو جزا دے گا، برا عمل کرو گے تو سزا دے گا، ہے نا؟ اگر اسے مجبور مان لیا نعوذ باللہ تو نہ انسان، اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر اسے مجبور مان لیا تو انسان نہ جنت کا مستحق بنے گا نہ جہنم سے بچ سکے گا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا کہ میں اتنی دیر سے آپ سے بیان کر رہا ہوں اللہ کی صفات کو، کیوں بیان کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی توحید کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے انسان کے کیریکٹر پر۔ اور کریں جملے کے اوپر، میں ہوں یا آپ ہے، کوئی بھی ہو، جو توحید کا ماننے والا ہے، جو اللہ کی صفات کو مانتا ہے، اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے انسان کے کردار پر، انسان کے کیریکٹر پر، کہ اگر اس ایک اللہ کو مان لیا، اگر اس ایک اللہ کے آگے سر کو جھکا دیا تو انسان نہ پیسے کے آگے جھکے گا، نہ سرمایہ کے آگے جھکے گا، نہ کرسی کے آگے جھکے گا، نہ حسن کے آگے جھکے گا، نہ دولت کے آگے جھکے گا، نہ اپنی خواہش نفس کے آگے جھکے گا۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اگر اس ایک اللہ کے آگے جھک گئے تو نہ کرسی کے آگے جھکو گے، نہ پیسے کے آگے جھکو گے، نہ سرمایہ کے آگے جھکو گے، نہ اپنی خواہش نفس کے آگے جھکو گے۔ اس لیے اور اسلام کا پیغام یہی ہے کہ خبردار اپنی خواہش نفس کے آگے سر کو مت جھکانا، جھکنا فقط اللہ کے آگے۔ اس لیے میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا قرآن مجید میں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، محمد تم نے دیکھا کہ میرے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ آواز نہیں آ رہی مجھے سننے والوں کی، میں بھی آہستہ ہو گیا ہوں، اگر آپ بھی آہستہ میں بھی آہستہ ہو گیا ہوں، موڈ ہوگا تو میں آگے بڑھوں گا، جملہ بچاؤں گا، یہ نعرے لگیں گے آخر میں، ذرا ہوں ہاں کرتے رہا کریں میرے ساتھ ساتھ جملوں کے۔ توجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، محمد تم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے بندے جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو نعوذ باللہ اپنا الہ، اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو خبردار خواہش نفس کو سرنڈر کر دو اللہ کی بارگاہ میں، خواہش نفس کو سپرد کر دو اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سلامت رہے، مولا بات رکھے۔ یہ میرا جملہ نہیں تھا، یہ جملہ ہے میرے نبی کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میرے نبی کا جملہ ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اگر سارا مجمع بیدار ہے تو جملہ کہنے لگا ہوں میں، بھئی یہ کیا جملہ کہا میرے نبی نے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب آپ سے کہہ رہا ہوں، ذرا منہ سے بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ تاکہ جملہ ظاہر ہو جائے، پورے زمانے کو سنانا ہے۔ اس جملے پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے پیارے نبی کے جملے پر میری جان قربان، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیسے انسان اپنے رب کو پہچان لے اپنے نفس کے ذریعے؟ بتاؤں میں، آپ کے پاس بھی نفس ہے، ان کے پاس بھی نفس ہے، ان کے پاس بھی نفس ہے، ہر ایک کے پاس نفس ہے نا، میرے پاس بھی نفس ہے۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو کر پوچھ لے کہ جناب بدن میں نفس ہے، آپ کہیں گے ہاں، کہاں پر ہے؟ تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ آنکھ کے اندر ہے، کہ کان کے اندر ہے، کہ پیٹ کے اندر ہے، کہ گردن کے اندر ہے۔ نفس بدن میں ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، ویسے ہی خدا کائنات میں ہر جگہ ہے پھر نظر نہیں آتا۔
सदे सारा मन में इतना बैठा है, बाहर तक खड़े हुए ना। अब जुमला खत्म हो रहा है, तमीन खत्म हो रही है, ये सारी जुमले निचोड़ है जो अब मैं कहने लगा हूं मैं, ठीक है ना। अब एक फैसला आपको मिलकर और करना है। अच्छा, नफ्स आपके पास भी, मेरे पास भी, इनके पास भी, उनके पास भी। नफ्स है इंसानी है ना, हैवान के पास हैवानी नफ्स है, हमें उसकी बात नहीं करनी, हमें करनी है अपने नफ्स की बात। चलते हैं रास्ते में, खुदा ना खास्ता अगर गिर जाए, चोट लग जाती है ना, कोई भी चोट लग सकती है, कोहनी में चोट लग जाए, पाँव में चोट लग जाए, और नफ्स को पता चल जाता है कि चोट लग गई है। ये तो कोई नई बात नहीं है, बस मुझे ये बताएं कि क्या पिंडली में, पाँव में चोट लगे तो नफ्स को पहले पता चलता है, और अगर सर में चले चोट लगे तो पहले पता चलता है? नहीं, नफ्स का रिश्ता बदन के हर हिस्से से बराबर का है। वैसे ही कायनात में खुदा का रिश्ता हर बंदे से उतना बराबर जितना दूसरे से। मौला मौला बात रखे, ये है मेरे नबी की हदीस का फलसफा। हर बंदे को पता चल जाता है कि चोट मेरे आंख में लगी या कान में लगी या पाँव में लगी, है ना। ये नहीं कि जरा पाँव में लगी तो 5 मिनट के बाद पता चले, और सर में लगे तो 5 मिनट पहले लगे। मेरा मजमा इतना बैठा हुआ है, बड़ी इल्मी बातें सुन रहे हैं आप, अब मैं निचोड़ दे रहा हूँ जुमले का, है ना। तो नफ्स का रिश्ता कैसे है? बदन के हर हिस्से से बराबर का, मुसावी का है, दूर नहीं है। वैसे ही कायनात में खुदा का रिश्ता हर बंदे से उतना ही बराबर जितना दूसरे से। अच्छा, तो अब नफ्स में सुनना सुनो, जब तक आपका जिस्म के अंदर आपका नफ्स है, आप जिंदा है। नफ्स अगर निकल जाए तो जिस्म सड़ जाए, गल जाए, फना हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, है ना। हम जब सोते हैं, जुमला कहना चाह रहा हूं मैं, नफ्स नबी की हदीस है मेरा, जिसने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, ठीक है ना। अच्छा, तो अब नाउज़ुबिल्लाह कह रहा हूं, फर्ज करो जिस्म से अगर नफ्स निकल जाए, मर जाएगा ना इंसान। फर्ज करो कि जनाब कायनात से सोच लो खाली कि खुदा नहीं है, तो आने वाहिद में कायनात फना हो जाए, खत्म हो जाए। आने वाहिद में ज़्यादा कह दिया मैंने, सोच लो खाली कि अल्लाह नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, तो कायनात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कैसा रिश्ता है नफ्स का बदन से और खुदा का कायनात से। अच्छा, जब हम सोते हैं, थक जाते हैं, मुझे भी नींद आती है, बेदार रहना, मैं बोलना मेरे साथ साथ। अब थके तो मैं आगे नहीं पढ़ सकूंगा, मेरा सांस तकना हुआ करे जरा पूरी ताकत के साथ। जब सो जाते हैं तो बदन सो जाता है, नफ्स नहीं सोता। खुदा कौन है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। मौला बात रखे, जो कैफियतें नफ्स के अंदर हैं, उन कैफियतों से अल्लाह के वजूद पर दलील कायम की, है ना। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मेरा साथ देते रहना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स मरेगा, कौन मरेगा? बोलो यार अली वालों, कौन मरेगा? नफ्स मरेगा। ये आयत तो हर को याद है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना है, कौन मरेगा? नफ्स मरेगा, है ना। और आयत पढ़ूं, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, अल्लाह कहता है कि जब इंसान की मौत का वक्त आ जाए तो हम नफ्स को निकाल लेते हैं। कौन मरता है? नफ्स मरता है। फमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुछ नहीं मालूम कि कौन सा नफ्स किस जमीन पर जाके मर जाए। तो कुरान ने फैसला कर दिया कि इंसान के जिस्म से अगर नफ्स निकल जाए तो इंसान मर जाए, फना हो जाए। तो जब तक तुम्हारे जिस्म में नफ्स है, तुम जिंदा हो, नफ्स निकल जाए तो मर जाओ। अब समझ में आया कि मुबाहिले की आयत ने मेरे अली को अक़्ल रसूल नहीं कहा, रूह रसूल नहीं कहा, जिस्म रसूल नहीं कहा ये नफ्स रसूल है। अब जो भी अली को नबी से जुदा करे वो दुश्मन अली भी है, कातिल नबी भी है। आबाद रहे, पेश करें बात रहा। अली को समझना आसान कहा है, अली को समझना आसान कहा है। अली अली है, अली अली है, इंसान कहा है। ना अल्लाह है कोई, ना खत्मुल मुरसलीन, अली को क्या जाने कोई इदराक कहा है। मिलकर पढ़ो दरूद और सलाम, माशाअल्लाह, क्या आजामुदे बतूल है। मिलकर पढ़ो दरूद और सलाम, क्या आजामुदे बतूल है। ताहरा है, सदीका है, बिन्ते रसूल है। खालिके हव्वा भी है, हजाबुल्लाह है फातिमा। खालिके हव्वा भी है, हजाबुल्लाह है फातिमा। मुबद्दत फातिमा की जन्नत का हसूल है। या अली, मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या टाइम हो गया? बस बहुत कम है, मैं आपकी समाज पर ज़्यादा बोझ नहीं चाह रहा हूँ, है ना। 10-12 मिनट है, अगर आप मेरा साथ दे तो मैं आपके बयान को आगे ले जाऊँ, ठीक है।
ہے. اب میں کیا کروں؟ میں اگر آپ کے سامنے توحید پڑھوں اس میں ذکر علی, نبی کا ذکر کروں اس میں ذکر علی, قرآن کی آیت پڑھوں اس میں ذکر علی, سورہ حمد میں علی, سورہ بقر میں علی, آل عمران میں علی, سورہ نساء میں علی, سورہ مائدہ میں علی, سورہ کوثر میں علی, آیہ ولایت میں علی, سورہ دہر میں علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, ابراہیم کی خلت میں علی, موسیٰ کی حیبت میں علی, عیسیٰ کے ظہور میں علی, یوسف کے جمال میں علی, محمد کے کمال میں علی, فاتح بدر علی, فاتح خندق علی, فاتح احد علی, فاتح صفین علی, فاتح نہروان علی, مومن کے دل میں علی, منبر میں علی, محراب میں علی, تاریخ میں علی, تفسیر میں علی, گھر میں علی, شہر میں علی, ہر جگہ پہ علی, زمین میں علی, آسمان میں علی, فرش پہ علی, عرش پہ علی, مومن کے دل میں علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, قرآن کے 30 پارے میں علی, بھائی بسم اللہ میں علی. تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ منبر پہ علی ہے, محراب میں علی ہے, ابو طالب کا بیٹا علی ہے, فاطمہ کا شوہر علی ہے, حسنین کا بابا علی ہے, قرآن کے 30 پارے میں علی ہے, حدیث تیرے میں علی, حدیث منزلت میں علی, باب موضوع علم علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, انبیاء کی سیرت میں علی, عرش پہ علی, فرش پہ علی, ہجرت کے بستر پہ علی, معراج کی رات میں علی, نبی کی زبان پہ علی, نفس خدا علی, نفس رسول علی, محرم میں علی, سفر میں علی, ربیع اول میں علی, مجلسوں میں علی, جشن میں علی, شاہدہ فدا علی, شاہدہ فدا علی, صاحب ذوالفقار علی. تو ہر جگہ پہ علی ہے. اب ہر جگہ علی ملے گا, دائیں علی, بائیں علی, پیچھے علی, سامنے علی, نیچے علی, اوچے علی. اور ایک جگہ ہے جہاں علی کو نہیں دیکھو گے, جہنم میں چلے جاؤ, وہاں نہیں ہے. مل کے سارے مل کے ماشاءاللہ بہت زیادہ مجمع ہے. نعرے کا بلند آواز سے جواب دیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تنے سے چاک کے, بندہ کار کے, علی بے شک, نعرہ حیدری. پڑھوں اور یا نہیں پڑھوں؟ آواز نہیں آ رہی, آپ پڑھوں نہیں پڑھوں؟ میں تھک تو نہیں رہے؟ اب تھکنا نہیں, میں شرط یہ ہے کہ تھکنا نہیں, میرا ساتھ دیتے رہنا ہے. 5-10 منٹ میں فضائل بیان کروں, پھر مسائل بھی پڑھنا ہے مجھے, وقت کی تنگی کا شکار ہوں, ظاہر ہے گھنٹہ نہیں پڑھنا پورا مجھے, لیکن جتنا پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, عادت سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. اب 5-7 منٹ خالی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی ذوق سماعت کے جملے کچھ نظر ہو جائیں اور میں بیان کو آخری مرحلے سے قریب کر دوں, ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو اب ہر نبی آیا توحید کا علمبردار بن کر. ہے کسی کو انکار؟ آدم آئے توحید سمجھانے, نوح آئے توحید سمجھانے, ابراہیم آئے توحید کے نمبردار بن کے, موسیٰ آئے توحید سمجھانے کے لیے, عیسیٰ آئے توحید سمجھانے کے لیے, اور ہمارا نبی کائنات کا سب سے بڑا توحید کا علمبردار ہے. اگر سارے انبیاء, سب پر ہمارا سلام ہے, سب پر ہمارا ایمان ہے, آدم پہ سلام, نوح پہ سلام کرتے ہیں نا, ابراہیم پہ سلام, موسیٰ پہ سلام, عیسیٰ پہ سلام, سب پہ ہمارا سلام ہے. لیکن اگر 1.25 لاکھ انبیاء ترازو میں تولے جائیں تو سب ایک طرف, اور میرا پیارا محمد دوسری طرف. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. اور میرے نبی کا پلڑا بھاری ہے, میرے نبی کا پلڑا بھاری ہے. آدم اس میں, نوح اس میں, ابراہیم اس میں, محمد ایک طرف ہے, اور اس کا پلڑا بھاری ہے. اب فیصلہ علی والوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ہے نا. اگر میرا نبی چلا جائے تو آدم کی ہمت, آدم کی جرت ہے کہ وہ میرے محمد کے مقام پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. آدم پہ سلام, آدم کے جوتے میرے سروں پر, لیکن آدم میرے محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے. نوح پہ سلام, لیکن نوح میرے محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے. ابراہیم پہ سلام, لیکن ابراہیم میرے محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے. موسیٰ عیسیٰ میرے محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو مجھے بتاؤ نبی والے, علی والے, کہ جب 5 انبیاء محمد کے مقام پہ نہ بیٹھ سکے تو اونٹنی کا دودھ پینے والے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ بولا پتہ کیا حیدری. سلامت رہے آپ. پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے. چلی ہے اونٹنی پہ اونٹنی جمل کی طرف, چلی ہے اونٹنی پہ اونٹنی جمل کی طرف. کوئی تو روک لو, اس کو ڈبل سواری ہے. ایک مصرے پہ ناراض ہو گئے ہو میاں, بتایا تو تم نے تھا, بس ہم نے اتار پورا پائے, دونوں ہاتھ چاہ کے سلامت رہے. اب
ऊँटनी का लेकर आ गया है तो आप मुझे भी इजाजत दें, तुमसे बोलेंगे यार बोल रहे हैं सर आप। मैं तो सफर करके आ रहा हूँ, आप तो इधर शहर में बैठे हुए हैं, मेरा साथ दिएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, कुछ मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया, मैं दास्तान सुनाने नहीं आया कि किससे कहानी सुनाऊँ आपको बैठकर। मैं तो मिंबर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सुनने आया हूँ और सुनाने के लिए आया हूँ, है ना। आपको सुना रहा हूँ ताकि आप जमाने को सुनाए। मोतबर किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक दिन, मनाक़िब किताबों में वाक़या है, एक दिन मेरे नबी ने एक अनाउंसमेंट किया और कहने लगे सारे मजमे से कि देखो ये मेरी ऊँटनी बैठी हुई है, तुम में से कोई उठकर इस ऊँटनी पर जाकर बैठ जाए। ये ऊँटनी उठकर जिस मकाम पर जाकर बैठेगी वहां मैं एक मस्जिद तामीर कर दूंगा। नहीं मालूम आप बेदार हैं कि नहीं भाई, सारे बेदार हैं। पीछे वाले मिलकर मोबाइल छोड़ दिया करें, मेरा साथ दिया करें कि 5-10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, बोलते रहा करें। बोलता हुआ मैं जितना आपका मूड बनेगा मैं पढ़ सकूंगा 5-10 मिनट और, है ना। और थक जाएंगे तो मैं 5 मिनट से पहले चल खत्म कर दूं। आपका जज्बा ईमानी है जो मुझे पढ़वा रहा है इस वक्त। नबी ने ऐलान किया उठे तुम में से कोई और जाकर मेरी ऊँटनी बैठी हुई है इस पर बैठ जाए। दास्तान नहीं, वाक़या सुना रहा हूँ। अर्जुन मुतालिब गुजराती मुहद्दथ इस टाइप की किताबों के अंदर आपको ये वाक़या मिल जाएगा। अब जब नबी ने ऐलान किया तो मैंने तारीख में देखा कि एक साथ उठे जल्दी से और आकर ऊँटनी पर बैठे। चाहा कि ऊँटनी उठे लेकिन ऊँटनी ने अपने पास से जुम्बिश नहीं की, हरकत नहीं की। फिर कोई दूसरे साहब आए, आकर ऊँटनी में बैठे और चाहा कि ऊँटनी हरकत करे। ऊँटनी ने अपने पास से जुड़कर नहीं की, हरकत नहीं की, है ना। जानवर है लेकिन मिजाज शनासे रिसालत है। सलामत है मौला, आज मेरे साथ फैसला हो रहा है, फैसला हो रहा है। मेरे नबी का जुमला, सलामत है नबी के जाने वाले। उठे तुम में से कोई आकर और ऊँटनी में बैठे, एक साथ उठ के बैठे। चाह के ऊँटनी उठे, ऊँटनी ने हरकत नहीं की। दूसरा आके बैठे, चाह के जल्दी से ऊँटनी उठे, ऊँटनी ने हरकत नहीं की, है ना। एक मतलब नबी आवाज दी, अली तुम उठो। अली उठे और ऊँटनी पे आके बैठे। अली वालों पर इधर रिसालत की जगह पर इमामत आई, ऊँटनी बेचैन होके उठी। आ जाए मेरे साथ, आ जाए मेरे आखिरी आदमी मेरे जितने खड़े हुए। ऊँटनी बेचैन होकर इस्तिराब हो मुस्तरिब होकर उठी और एक मकाम पर जाकर बैठ गई। तारीख का वाक़या है, मैंने कह रहा हूँ। मस्जिद कुबा का संगे बुनियाद अली के हाथों रखा गया। कुरान की आयत उतरी, अगर थक नहीं रहे तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। साथ दे देने साथ ऐसा नहीं, बार बार बोलना पड़ेगा। खिताबत का हुस्न नहीं है, बार बार बोलना नहीं पड़े। पूरी ताकत लगाए, पूरे कलेजा लगाए ताकि मैं जिंदा जहां से आखिर तक जितना सुंदर मुझ खड़ा बैठा हुआ है उसको हत्या कर दूं। कुरान की आयत उतरी, सूरह तौबा, ला मस्जिद उससे अलग तकवा मिन अव्वल जो, ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले दिन ही तकवे पे रखी गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरे साथ चले पूरे आदाब के साथ, पूरे आदाब के साथ। मैं आपकी समाज को भरोसा करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मस्जिद बन गई, आपने सुभान अल्लाह बाबा कर दिए, हाथ उठा लिए। खुदा आपके हाथों को हमेशा बुलंद रखे। अली के मानने वाले हैं, अली बुलंद है, उसके सदक़े में आपके हाथ बुलंद रहे। मस्जिद बन गई, नबी चले गए मदीने, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात, मस्जिद बन गई। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आए रसूल के पास और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमने भी एक मस्जिद तामीर की है, आकर वहाँ नमाज पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह का हुक्म आया इस मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा? इसकी बुनियाद तो जहन्नम पे रखी गई है। बोलो यार अली वालों, इस मस्जिद की बुनियाद जहन्नम पे रखी गई है। जाओ इसे खोलो, उखाड़ो, इसे जला दो, है ना। इसमें नमाज पढ़ना कैसा? ये मस्जिद तो अपने नमाजियों को लिए हुए जहन्नम में लुढ़क जाएगी। इसे जाकर खोदो, इसे जला दो। अजीब बात है, मैं हाथों के पूछूं, परवरदिगार तू अरहमुर राहिमीन है। वो मस्जिद है कोई मंदिर थोड़ी जहाँ घंटे बज रहे हो, कोई मंदिर थोड़ी है जहाँ भगवान की पूजा हो रही हो। तेरा घर है, सजदे हो रहे हैं, तेरा घर है, नमाजें पढ़ी जा रही है और तू कह रहा है नबी से कि इसे जाकर खोदो, इसे जला दो। आखिर बात क्या है मालिक, मेरी समझ में नहीं आया। अजब नहीं अली वालों, आखिरी आदमी तक कि अलिया का जवाब आए कि मस्जिदें दोनों है। पहले की बुनियाद अली ने रखी, दूसरी पहली के मुकाबले पर बनी। तो मैं इसे जलवा कर दुनिया को सुना रहा हूँ कि कोई भी मुहतरम शय हो अगर अली के मुकाबले पर आ जाए तो जन्नत से नहीं बच सकती। रखे मौला सलामत रखे आपके उठे हाथों को। बस
بس میں کیا کروں, میں مسجد کا ذکر کر رہا ہوں, میں علی والوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, اور اس میں علی کی فضائل گوشے نہیں کر رہے ہیں, توحید میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. بڑی بیداری سے آپ نے ایک جملے کو اپنے ذہن میں سپرد کیا ہے, مولا آپ کی پاک اور شاداب سماعتوں کو نظر بد سے بچائے, جو کھڑے ہوئے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو بچے, ماشاءاللہ. اب اجازت دیں تو پھر نماز کا ذکر آ گیا, ایک جملہ عرض کروں. گرمی کا احساس تو نہیں ہے؟ دیکھو مجلس ہو گئی ہے, مجلس ہو گئی ہے, فرمانے آپ پڑھیں, ہے نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذاکر پڑھتا ہے اور کچھ مجمع پڑھواتا ہے. آواز نہیں ہے مجھے, ختم کر دوں یا پڑھوں تو جا مولا بات ہے. بس بیان 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں میں, اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے رہا ہوں. مسائل پڑھنے مجھے ظاہر ہے مجمع کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے, لیکن نبی کا ذکر ہے, قرآن کا ذکر ہے, مسجد کا ذکر ہے, عبادت کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں؟ عبادت کے لیے. قرآن میں کہہ رہا ہے, اب آیتوں کو نہیں پڑھنا ہے مجھے, بس ایک جملہ کہنا ہے, عبادت گزار بیٹھے ہیں, نمازی بیٹھے ہیں, اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, سناؤ شان مصطفیٰ. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں, ربیع الاول کا مہینہ نا اگلا, یہ جملہ آپ کے ذریعے میں جہاں جہاں آواز جاری کو سنا, مولا سلامت ہے کہ سارے نبی کے عاشقان مصطفیٰ کو, لیکن جملہ پہنچ جائے تو میں مسائل پہ آ جاؤں گا. اچھا تو اب فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مسلمان نماز پڑھتا ہے نا. اب جملہ سنیے گا, سارے شرط پوری بیداری چاہیے, ایسا ہاتھ نہیں باندھنا, میرا ساتھ دینا ہے. آواز پیچھے والوں کی آتی ہے, آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, جب پوری طاقت لگائے گا, پوری سامنے بیٹھے تو پوری طاقت لگا, پیچھے مجمع سارا بیدار بیٹھا ہوا ہے, اوکاڑا میں ہو یا کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو یا کہیں پر بھی ہو, سارے شرق و غرب عالم میں توجہ کرنا, جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, جتنا تھک کے کریں گے اتنا آپ کا مرضی, جتنا بیدار ہو کے کریں گے اتنا آپ کی مرضی. میں کلیجے کی طاقت لگانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب ہر جگہ سے سارے شرق و غرب عالم میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, گھر میں, دفتر میں, صحرا میں, گاؤں میں, دیہات میں, وطن میں, شہر میں, مصلے پر, جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا جملہ ختم ہو رہا ہے, ذرا سا بلند ہو جائیں. مولا آباد رکھے, مجھے آوازیں آ رہی ہیں, میرے کے سامنے والے بھی آ جائیں, پوری طاقت لگائیں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. میرا سوال ٹھیک ہے نا, میں آپ سے کر سکتا ہوں کہ جناب اوکاڑا میں بیٹھے ہوئے السلام علیکم یا نبی, کراچی میں بیٹھے ہوئے السلام علیکم یا نبی, لاہور والے السلام علیکم نبی, نماز پڑھی السلام علیکم نبی. تو جب ہر جگہ سے, صحرا سے, گلستان سے, ہوا میں, فضا میں نماز ساکت تو نہیں ہے نا, نماز تو پڑھتے پلین میں بھی, اور وہاں پہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم نبی ہو, ہے نا. تو جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو میرا سوال ہے کہ نبی پر سلام جب کر رہے ہو تو مدینے جا کے کیوں کرتے ہو؟ اب اگر کوئی صاحب یہ اٹھ کے کہہ دے جناب کہ دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے, جملہ ختم ہو رہا ہے. اس لیے ہم خوبصورت نتیجہ دے رہا ہوں علی والوں, کوئی صاحب کھڑے ہوئے کہتے ہیں جناب اتنے اوکاڑا کہاں, مدینہ کہاں, دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں. تو میں کہوں گا اگر دور سے پہنچتا نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو؟ مولا آباد کے سلامت رہے خوش ہونے والے چہرے, اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں جا چکے, آپ کے بعد جاننے والے بھی گئے ہوں گے, آپ میں سے بہت سے گئے ہوں گے. مولا کچھ بھی توفیق عطا کرے کہ وہ دوبارہ جائیں, ہے نا. جتنے بھی وہاں سے آئے ہیں زیارت کر کے, کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا کہ حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں؟ دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا نا. کوئی کہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا, تو بھائی خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. خواب میں آپ اوکاڑا میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کراچی میں دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. تو اب اگر پوچھا جائے مسلمان سے کہ جناب کیا یہاں سے سلام پہنچتا نہیں ہے جو وہاں جاتے ہو, تو جانتے ہیں مسلمان کیا کہے گا؟ مسلمان کہتے ہیں نہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے, آپ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے, میرے ساتھ دے دی گا, ہے نا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم دور سے بھی سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے, اور ان کی ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں جاتی, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنے کی عظمت, ان کے دروازے پہ جا کر جو سلام کرنے کی عظمت ہے وہ نہ گھر میں ہے, نہ شہر میں ہے, نہ مسلے میں ہے, نہ ہوا میں ہے, نہ فضا میں ہے, نہ جماعت میں ہے, نہ فرادہ میں ہے, نہ وطن میں ہے, نہ شہر میں ہے. اس لیے اس ایک شرف کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کا سرمایہ لٹا کر مسلمان وہاں جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا نہیں والوں کہ لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. مل کے سوال
नारा लगाया अली वालों ने। आवाज़ आ रही है? आ रही है माशाल्लाह। मौला आबाद रखे आपकी समातों को अल्लाह नजर बस बचाए। ये सुभान अल्लाह जो आप कहते हैं छोटी मोटी बात नहीं है, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस बयान मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन दिल चाह रहा है, मैंने आपसे कहा तौहीद पढ़ता हूँ उसमें अली, नबूवत का जिक्र करता हूँ उसमें अली, शान इमामत हो उसमें अली, ठीक है ना। तो मैं जुमला कह रहा हूँ और बयान को मसले से करीब कर रहा हूँ, लेकिन ये जुमला नागुज़ीर है, ये कहना ज़रूरी है कि देखो गयूर बाप का गयूर बेटा अली कभी फजाइल का पीछा नहीं करता, फजाइल उसका पीछा करते हैं। सलामत रहे, सलामत रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा यानी मजलिस की तौफीक़ में इज़ाफ़ा फरमाए। जनाब अली ज़ैदी साहब अल्लाह की तौफीक़ में इज़ाफ़ा फरमाए, इनके वास्ते मैं हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन दिल अगर आपका है तो दो जुमले अर्ज़ करूँगा। मौला बात रखे ये जुमला पर नारे हदी लगा दिया, दाद में कर दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके ईमान की अलामत है। अली का जिक्र आए खून जोश मचता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि खैरतमंद बाप का खैरतमंद बेटा अली कभी फजाइल का पीछा नहीं करता, हमेशा फजाइल उसका पीछा करते हैं। तो आप तो खुश हो जाते हैं अली के फजाइल पर, अली के बाप के फजाइल पर, अली के बेटे के फजाइल पर, लेकिन दुश्मनों से फजाइल अली और आले अली हजम नहीं होते। आपको जोश आ जाता है जनाब ये कैसे कि इनके हलक से अली के फजाइल उतरते नहीं हैं। तो मैं आज ये जुमला कह रहा हूँ गाड़ा में कि अली वालों नबी वालों घबराना नहीं। अगर किसी के हलक से अली के फजाइल नहीं उतरते तो ना उतरे, अली की शान में आयतें तो उतर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आबाद रखे, मौला इस मजमे को नजर बस से बचाए। ये अली का जिक्र सुनने वाले मौला ने सलामत रखे, आबाद रखे, है ना। आपने नारा लगा दिया, दाद दे दी, लेकिन मैं मेंबर में बैठा हुआ हूँ अली के फजाइल सुनाने के लिए। अब कहते हैं जनाब कि हुसैन की अपनी जाती खूबी तो कोई थी नहीं, हुसैन के जो फजाइल थे, बस एक जुमला कह रहा हूँ मसाइब कह रहा हूँ, लेकिन जुमला काम का है हुसैनी मजमे को, ये हमेशा याद रहेगा। कहते हैं जनाब हुसैन की अपनी जाती खूबी कोई नहीं थी, जाती फजाइल कोई नहीं थे। फजीलत तो थी हुसैन में, लेकिन अपनी जाती कोई नहीं थी। अच्छा तो भाई अगर जाती फजीलत नहीं थी हुसैन की तो फिर था क्या? जानते क्या कहने लगे? कहने लगे जनाब वो तो मोहम्मद की गोद का नतीजा थे कि मोहम्मद की गोदें पले हैं तो इतनी खूबियां आ गई। तो मैंने कहा रुक जाओ, इसी उसूल को आगे बढ़ा लो कि गोद ही बनाती है और गोद ही बिगाड़ा करती है। हुसैन की जितनी खूबियां हैं अगर वो मोहम्मद की गोद का नतीजा है तो यजीद की जितनी खराबियां वो किसको क्या है? नारा नहीं आया ऐसा, अगर नारा पूरी ताकत से आना चाहिए, इसलिए मैं मसाइब पे जाने लगा हूँ, है ना। कहने के हुसैन की सारी खूबियां मोहम्मद की गोद का नतीजा थी। तो मैंने कहा गोद ही बनाती है, तो जो गोद ही बनाती है और गोद ही बिगाड़ा करती है। नहीं ये जुमला सुनो, अली और नबी वाले जुमला सुनना। कहने का हुसैन की सारी खूबियां मोहम्मद की गोद का नतीजा थी, है ना। तो गोद ही बनाती है और गोद ही बिगाड़ा करती है। तो फिर मानना पड़ेगा अली वालों कि जो मोहम्मद की गोद में पल जाए वो हुसैन बन जाए, और जिसे अबू तालिब पाल ले वो मोहम्मद बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वक्त नहीं बना मैं आपकी और खिदमत अंजाम देता। करबला में हुसैन के पास दो चीज़ें थी, एक इमामत, दूसरे खून। सुनोगे रोने वालों, इमामत मीरास मोहम्मद, खून मीरास अबू तालिब। हुसैन ने करबला की जंग इमामत से नहीं अपने खून से जीती है। दिल पे चोट पड़ी तुम्हारे। चेहलम की मजलिस है ना। करबला में आशूर के दिन अबू तालिब के ख़ानदान के 18 जवान शहीद हुए और 11 मुहर्रम को ख़ानदान अबू तालिब की जो बीवियां असीर हुई उनकी तादाद 40 से ज़्यादा है, और वो बच्चे जो अबू तालिब के ख़ानदान के कैदी बनाए गए उनकी तादाद 64 है, 60 से ज़्यादा।
18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں، 60 سے زیادہ بچے خاندان ابو طالب کے قیدی ہوئے، ہے نا؟ لیکن میں کیسے عرض کروں کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے۔ یہ 59 بچے کہاں گئے؟ کوفے سے شام تک 32 منزلیں تھیں۔ تم رو رہے ہو 2 یا 3 منٹ مسائل میں چھوڑ رہا ہوں۔ اونٹ ایک دن میں جتنی مسافت طے کرتا ہے وہ 1 منزل ہے، تو کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا، اور آل محمد کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں۔ ظالم ناقوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناقے تیزی سے دوڑاؤ۔ بیویوں کے ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناقے تیزی سے دوڑ رہے تھے، ماؤں کی گودیوں سے بچے اچھل اچھل کر گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ چلتا رہتا۔ خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے، مائک کس کریں، خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں بن گئیں اس راستے میں جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن سنو، ایسا ہی کوئی دن تھا، ایسا ہی کوئی لمحہ تھا، قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اس ناقے پہ نگاہ کی جس پر اکیلی سکینہ کو رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا تھا۔ بیٹیوں والوں، مجھے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے دینا، یہ 3-4 سالہ بچی جس کا مزار شام میں ہے، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، چھوٹی بچی ہے نا حسین کی، مجھے بتاؤ اس کا حق یہ ہے کہ یہ گود میں چلے، بچی ہے نا؟ لیکن میں کیسے عرض کروں کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا۔ عجیب ہے نا؟ تم رو رہے ہو، بس مجھے 2 جملے پڑھنے دینا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ پھر بچی جانتے ہو کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے، بے اختیار اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے۔ رونے والوں، اب جو بچی کو کھولا گیا تو سینہ بھی لہو لہان تھا، پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی۔ ہو گئے مسائل۔ قافلہ 11 محرم کو کوفے گیا ہے نا، چہلوں کی مجلس ہے، تم لوگ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ کوفے سے نکلا ہے قافلہ شام کے لیے، ہے نا؟ شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی، شہر حمص کے قریب۔ بیوی زینب کی نگاہ پڑی اس ناقے کے اوپر، دیکھا کہ ناقہ خالی ہے، بچی نہیں ہے۔ بیوی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ سید سجاد بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے۔ میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو دونوں بندے ہوئے تھے۔ علی کی بڑی بیٹی ہے فاطمہ زہرا کی عصمت کی وارث ہے، زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آخری جملہ اور آواز دی کہ قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے۔ ایک جملہ مطلب تھا۔ سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹا بھیا نے آخری رخصت کے وقت اسے تیرے حوالے نہیں کیا تھا، میرے سپرد کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس کھڑا رہے، میں جاؤں گی۔ بی بی زینب چلی، بی بی ام کلثوم چلی، آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ تم رو رہے ہو۔ بس آخری جملہ، اگر ہماری آواز تمہارے کانوں تک آئے تو لبیک کہنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا، بی بی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو ناقے سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ سنیں گے اس شخص کا جملہ؟ کہا بتا تو نے کہا کہ گرتے ہوئے دیکھا؟ کہا بی بی میں نے ایک بچی کو ناقے سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ وہ بچی منہ کے بھل آئی تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اللہ آپ کے والوں کو سلامت رکھے۔ اس نے
इशारा किया। बीबी ज़ैनब आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना, हमारी आवाज पे लब्बैक कहो। रोने वालों, मगरिब के करीब का वक्त था। एक छोटी पहाड़ी के दामन में एक स्याह पोश बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए बैठी थी। बीबी दौड़ती हुई गई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटी आपका बड़ा शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, आपने मेरे मरहूम भाई की निशानी की इबादत की, आपका शुक्रिया। मुझे इतनी इल्तिजा है कि चेहरे से नकाब उलट दे कि मैं अपनी मोहतना की इजाजत कर लूं। एक मर्तबा उस बीबी ने चेहरे से नकाब